میں پھر اپنے بھائی کے لیے 50 کا میں نے دودھ لیا، جس میں زیادہ تر پانی میں نے ڈالا، وہ میں نے اپنے بھائی کو تقریباً 1-2 دن میں نے پلایا۔ میں کتنے دنوں سے بھائی پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہ بھی رات اتنا میں روئی ہوں، اللہ نے آپ کو میرے لیے نیک فرشتہ بنا کر بھیجا نا، کہ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جیسا کہ آپ آئے ہیں، آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں سارا سامان رکھوا دوں گا، آپ کو پیسے بھی دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 24 اکتوبر 2024 ہے اور رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے آج ایک فلائی کام کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری کاوش قبول فرمائے۔ تو میں ابھی راولپنڈی میں موجود ہوں اور یہ ایک محلہ ہے جہاں سے ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ہم یہاں پہ آئے۔ یہ ایک ایسی فیملی ہے کہ جو بہت زیادہ مشکل سے دوچار ہے اور خوفناک ترین صورتحال ہے کہ یہ ایک مکان میں کرائے میں رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ابھی میں پوچھوں گا ان سے، اور کرایہ 2-3 ماہ کا نہ دینے کی وجہ سے مکان مالکوں نے انہیں جواب دیے ہوئے ہے اور ان کا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ان کے جو بچے کے والد ہیں وہ قرضے کی وجہ سے، کیونکہ وہ کوئی پراپرٹی کا کام وغیرہ کرتے تھے، قرضہ دینے کی وجہ سے ان مشکلات سے دوچار ہوتے ہوئے وہ منزل عام سے غائب ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جن لوگوں کے انہوں نے کوئی پیسے وغیرہ دینے، انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا۔ اور میں جتنے بھی پراپرٹی کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے میرا بالخصوص ایک میسج ہے کہ بھائیو، آپ یاد رکھو کہ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں کی جو سوچ رکھتے ہیں یا خواب اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، یہ خواب ذہن میں رکھنے آپ چھوڑ دیں۔ آپ بے شک اپنی لیول کے مطابق آپ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے گھر کی بہتر طریقے سے کفالت کر سکتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو کہ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جب بڑی بڑی سوچ رکھ کے آپ مثلا بزنس کرتے ہیں پراپرٹی کا ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے ابھی کاروبار بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کاموں کی وجہ سے آپ خود مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، واللہ آپ کی فیملی ڈیڈ ہو کے رہ جاتی ہے۔ نہیں پوچھیں تو بہتر ہے، کیونکہ ایک ہوتی تو میں آپ کو بتاتا۔ اچھا، تو رات کو بھی ہم مصلے پہ تھے، رو رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ کیا بنے گا، ہم کیسے شفٹ کریں گے۔ ابو بھی جو ہیں ہمارے تقریباً 20-25 دن سے غائب ہیں۔ اچھا، ان پہ قرضہ بھی ہے اور پرچے بھی ہیں، وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہم بہت پریشان تھے۔ ہمارے گھر میں راشن بھی نہیں تھا، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ ٹھیک، میں نے اپنے ابو کے جو دوست ہے اس سے میں نے 500 روپیہ مانگا اور میں جو گھر کا ضروری سامان ہوتا ہے میں وہ لایا ہوں۔ ٹھیک، تو میں پھر اپنے بھائی کے لیے 50 کا میں نے دودھ لیا، جس میں زیادہ تر پانی میں نے ڈالا، وہ میں نے اپنے بھائی کو تقریباً 1-2 دن میں نے پلایا۔ اچھا، یہ مجھے بتاؤ بیٹا کہ اللہ محلے کے لوگ، آپ ایک بہتر جگہ پہ رہائش ہے آپ کی، تو یہ ان لوگوں سے بھی کبھی بات کی ہے؟ کوئی انہوں نے کبھی ہیلپ نہیں کی؟ انہوں نے کبھی کوئی ہیلپ نہیں کی، بجائے پیسے دینے کے، مدد کرنے کے، یہ الٹا ہمارے پہ باتیں بنا رہے تھے۔ تو یہ آپ کتنے ٹائم سے آپ کے پاس کرایہ نہیں تھا؟ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے پاس کرایہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ 3را مہینہ۔ ٹھیک، تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ ظاہری سی بات ہے کہ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ جی میٹرک میں نے کیا ہوا۔ آپ خود کوئی کام آج وغیرہ نہیں کیا ہے آپ نے کبھی؟ جی میں کام نہیں کیا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ میرا کام ہو جائے گا، تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ کتنے عرصے سے آپ کو اس ویٹ میں تھے آپ کے کوئی شاید حالات ہمارے بہتر ہو جائیں تو پھر میں کوئی اپنا بزنس کروں گا؟ یا تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں، پڑوسیوں کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ بات تو یہ ہے بہن کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، جو ہیلپ ہم سے ہو سکے گی ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ میں کتنے دنوں سے بھائی پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہ بھی رات اتنا میں روئی ہوں، اللہ نے آپ کو میرے لیے نیک فرشتہ بنا کر بھیجا نا، کہ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جیسا کہ آپ آئے ہیں، آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں سارا سامان رکھوا دوں گا، آپ کو پیسے بھی دوں گا۔ ایسے نیک فرشتے دنیا میں کم ہیں۔ ہمارے ہمسائے ہیں، انہوں نے کسی نے بھی ہماری ہیلپ نہیں کی۔ سب کو پتہ ہے کہ اس کا میاں کتنے دنوں سے لاپتہ ہے نا، لیکن پتہ ہونے کے باوجود ایسے بے حس لوگ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں تعاون کرتا ہے کہ ہم ان کو کوئی روٹی دے دیں یا آٹا ڈلوا دیں یا بچوں کے لیے کوئی دودھ۔ دیکھیں خدا ترسی تو سب کر دیتے ہیں، ابھی آپ بھی
तो नेक बन के आए हैं ना हमारे लिए, आपने भी तो ताउन किया, तो दिल से ढेर सी आपके लिए दुआएं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मज़ीद कामयाबी दे कि आप हमारे जैसे गरीबों का साथ देना। चलें, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह बहन। अभी इंशाल्लाह अब आपको क्या क्या मसला है? मसलन पहले आपने यहाँ से मकान शिफ्ट करना है? जी भाई, मैंने यहाँ से मकान शिफ्ट करना है। किसके पास जाना है? वालदा के पास? मैंने अपनी अम्मी के पास जाना है भाई, बिल्कुल बेजार और बेपारू, मेरा कोई भी नहीं है। मेरी वालदा है, वो गरीब हैं, मैं कहती हूँ चलें उनका सहारा मिलूँ, उधर इज्जत से बैठ जाऊँ ना। चलें इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देखने वालों के लिए यही इबरत की बात है कि आप देखें कि मैं सबसे अपील करता हूँ कि भाइयों, बड़े बड़े ख्वाब सोचने छोड़ दें। आप बेशक छोटे लेवल पे अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालें। आप पे ये फ़र्ज़ होता है अपनी ज़िंदगी में अपने अहलो याल को खुशियाँ दें, और प्लस उन्हें कम अज़ कम सहूलियात इतनी होनी चाहिए कि घर का खाने पीने का इंतज़ाम, किराए का इंतज़ाम आप पे ये फ़र्ज़ होता है। लेकिन चलें, मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन आप सबत कदम रह के काम करें। तो देखें, हम जो करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह बर वक्त हम पहुँच गए। अभी इंशाल्लाह इनका सामान वगैरह जिस जगह पे ये कहेंगी उस जगह पे इन्हें शिफ्ट करवाएंगे। तो नाज़रीन, इनकी बात आपने सुन ली है, ये कितनी खौफनाक तरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये सामान इन्होंने बांधा हुआ है और आज 3 बजे का टाइम मालिकों ने दिया हुआ है कि आप मकान खाली करें। आप ख़ुद अंदाज़ा करें इस बात से कि ये कितने बेयार मददगार हैं, जब इनके पास पैसे भी नहीं है, किराया भी नहीं है, ये शिफ्ट करने के लिए पैसे नहीं है, घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ही है मुश्किलें आसान करने वाला। वल्लाह मैं दिखाता आपको हूँ इसलिए कि आप भी बर वक्त कोशिश करें भाइयों। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन आप इसमें कब्र ठंडी करने के लिए टाइम होता है। आप कोशिश करें ऐसे मुस्तहिक लोगों की मदद करें कि जो लोग सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। ये आप देखें, ये देखें ना, ये सामान इन्होंने बांधा हुआ है। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जितने भी ओवरसीज़ हैं, मैं उनको भी ये मैं कहता हूँ कि आप देखें हमारे मुल्क के कितने बदतरीन हालात हैं, लोग कितनी मुश्किल से दोचार हैं। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है कादिरे मुतलक सा। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि अभी तकरीबन 4 सवा 4 का टाइम है। तो अभी मैंने इनसे पूछा है उस बहन से कि मैंने कहा कि दिन को खाना आपने खाया है? तो वल्लाह अल्लाह बीच में गवाह है, वो कहती हैं कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, ना आटा है ना कोई खाने के लिए हमारे पास कोई सामान है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि कितनी खौफनाक तरीन सूरत हाल है। तो ये मुसलमानों की कैसे बख्शिश होगी कि जब आपके पड़ोस में एक बंदा, अगर उनके 3 बच्चे भूखे, तो आप अगर 3-3 4-4 हज करें, या आप सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ें, 5 नमाज़ें अदा करें, लेकिन ज़रूरत के अलावा आपके पास है, अगर वो साथ भूखे, तो मेरा ख्याल है कि शायद आपके लिए बहुत ही खौफनाक तरीन सूरत हाल है कि आप जो कुछ कर रहे हैं शायद ये ज़ाया हो जाए। आप कोशिश करें, इंसानियत की खिदमत करें और बर वक्त करें, अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें। सदा इस कारखाने में मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, न तुझको ऊँघ आती है न तुझको नींद आती है, न तुझको ऊँघ आती है न तुझको नींद आती है फिर भी। तो नाज़रीन, अभी ये हक बहू मुर्ग पुलाव है, यहाँ से इनके खाने का बंदोबस्त करेंगे। ये गाड़ी भी आपके सामने खड़ी है, ये अभी पंजाब के इलाके में हम इन्हें भेज रहे हैं, इनका खाने का भी बंदोबस्त। जाओ यार, इनके लिए मुर्ग पुलाव लेके आओ ना। है फिर भी मर्जी तेरी सारी दुनिया को सुलाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं।
ابھی میں ان کو الوداع کرنے لگا ہوں. یہ راولپنڈی سے ہمارے جو لڑکے ہیں یہ ساتھ ان کے جائیں گے. یہ اپنی گاڑی ہماری جائے گی اور انشاءاللہ انہیں اس جگہ پہ چھوڑ کے آئیں گے کہ جس جگہ پہ یہ جانا چاہتے تھے. اچھا پھر بہن اللہ کے حوالے. جی جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو زندگی دے بھائی. ہم بہت بھوکے ہو رہے تھے, صبح سے ناشتہ نہیں کیا تھا. آپ نے اتنا اچھا کھانا کھلایا, میرے بیٹے کو دودھ لے کر دیا. نہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. جیسا کہ بھائی آپ نے ہمیں اٹک تک کا سارا سامان لوڈ کیا اور یہ لڑکے چھوڑنے کے لیے اب جا رہے ہیں. ہمیں اللہ آپ کو زیادہ دے, اللہ اجر دے, اللہ آپ کو اور دے. اور جیسے غریب ہماری طرح اور اس طرح آپ ان کی مدد کرتے رہے. اللہ آپ کو. تو معاشرے کے لوگوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہتی ہیں تو آپ دے سکتی ہیں. بھائی یہی میسج دوں گی کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے. یہ کسی کے نہیں ہے, بہت بے حس لوگ ہیں. کوئی مرتا ہے تو مرے, ان لوگوں کو کوئی نہیں پہنچتا نا. جیسے مرضی کوئی رہے, یہ بس کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں. کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ ان لوگوں کے پاس ہے, لیکن غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ ان کو چاہیے ہم جیسے لوگوں پہ ہاتھ رکھیں. جیسے بچہ میرا بھوکا تھا اور جیسے آپ نے کھانا ہمیں لے کر دیا, دل سے ڈھیر سی نہیں. ویسے بات سنیں, آج دن کے لیے دن میں آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بھائی کچھ بھی نہیں تھا. جزاک اللہ, اللہ آپ کو زیادہ دے. میں دل سے دعا گو ہوں آپ کے لیے. جیسے آپ نے ہمارے لیے کھانا منگوایا, ہمیں کھانا کھلایا, بچے بھی راضی. یہ بار بار آپ نہ کہیں, یہ میں آپ ہماری بہن ہیں, یہ میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھوں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. یہ ابھی لڑکے جائیں گے اور انشاءاللہ جس جگہ پہ کہیں گے یہ وہاں پہ آپ کو چھوڑ کے سامان آپ کے گھر میں رکھ کے واپس آئیں. جی جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو زندگی دے بھائی. اللہ آپ کو زیادہ دے. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں. ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. جی بہت شکریہ آپ کا. ہم اپنے نانوں کے گھر خیر خرید سے اور سلامتی سے پہنچ چکے ہیں, اور ویلفیئر ٹرسٹ والوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون اور ہماری مدد کی. اللہ انہیں خوش رکھے اور کامیابیاں عطا دے. اور بہت زیادہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. اور خیر خرید سے ہمارا سامان ادھر ہماری نانوں کے گھر پہنچا دیا گیا ہے. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ کہ ہمارا سامان اور ہم خیر خیریت سے اپنی والدہ کے گھر پہنچ گئے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ زندگی دے اور اللہ آپ کو کامیابیاں دے کہ آپ ایسے غریبوں کا ساتھ دیتے رہیں اور ہمدردی سے پیش آتے رہیں. جزاک اللہ. بہت دل سے ڈھیر سی آپ کے لیے دعائیں ہیں, میرے بچوں کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ اللہ آپ کو مزید ترقی دینا. میرے مولا تیرا ساتھ